میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وہیں تشریف فرماتے، بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ اس حکایت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا انداز اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، ہم اس کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے حسد رکھتا ہے، میری برائیاں بیان کرتا ہے، جبکہ ہم نے براہ راست اس سے سنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کسی نے اگر کہا ہے، بعض کی عادت، بعض کی طبیعت، بعض کا نیچر ہوتا ہے، کبھی بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی موضوع ہی نہیں سوچتا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا، فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے، فلاں تمہارا کزن یہ کہتا ہے، فلاں نے اس دن یہ کہا تھا، وہ تمہارے بارے، یار تمہیں نہیں پتا، مجھے بتانا تمہارے بارے میں وہ کیا بولتا ہے، مجھ سے پوچھو یار، تم بچے ہو، بچے تم سیدھے سادھے بھولے والے آدمی ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا کیا سازشیں کرتا ہے، تمہارے بارے میں کس قدر اس کے دل میں زہر بھرا پڑا ہے۔ ارے بھائی کیوں بتا رہے ہو ساری بات؟ اگر اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ بتایا بھی ہے تو تمہیں مجھے بتانے سے کیا ثواب ملے گا، اور کیا کر لو گے یہ بتا کر؟ سوائے دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، ساس بہو میں، میاں بیوی میں، اولاد و والدین میں آپس میں نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو؟ اب بات یہ ہے کہ جس کے آگے وہ چغلی کر رہا ہے وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے۔ بھائی آپ کے سامنے، میرے سامنے آ کر کوئی چغلی کر رہا ہے تو میں اور آپ کیوں کان دھڑ کر، اچھا یوں بولا تو یوں ہم بھی کان دھڑ کر سنتے کیوں ہیں؟ جو چغل خور ہے اس کی تو جتنی ہی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا تیاہی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ روایت ہے، کیا میں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون چغل خور ہو، ہم بھی کتنی باتیں کسی کی طرح پہنچا دیتے ہیں، نہ جانے اس کی ہم مصلحتیں نکال لیتے ہیں اور حکمتیں نکال لیتے ہیں۔ نفس ہمارا ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے، شیطان ایک کان میں اکسا رہا ہوتا ہے، ہاں یہ فائدہ ہے، پہنچا دو پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہو سکتا ہے آپ بھی اسی چغل خوری کے زد میں آ رہے ہو۔ ساس غور کرے، کہیں میں چغل خوری کر کے میرے بیٹے اور میرے بہو کے درمیان میں تو جھگڑے نہیں کرواتی، تیرے بارے میں یوں بولتی تھی، وہ بولے تیرے بارے میں یہ یوں بولتا تھا۔ بہو غور کرے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنی ساس کے درمیان فساد و فتنہ تو برپا نہیں کر رہی، اپنی خصلت بد کی وجہ سے کہیں یہ تو لڑائیاں نہیں کروا رہی، کہیں نند تو چغل خوری کی زد میں آ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان جھگڑے اور فساد کروا رہی ہے۔ بیٹا غور کرے، کہیں باپ کے کان کے اندر اپنے بھائی کی چغل خوری کا مظاہرہ کر کے کہیں میرے باپ کے دل میں اپنے ہی سگے بھائی کی نفرت کا بیج تو نہیں بو رہا ہوں، کہیں اپنے ہی بھائی کے کان میں جا کر اپنے ہی باپ کی چغلی کر کے اپنے ہی سگے بھائی کو سگے باپ کا دشمن اور نفرت والا تو نہیں بنا رہا ہوں۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، ہم سب غور کریں، یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ ماموں غور کرے، چاچا غور کرے، سارے خاندان جو کہلاتے ہیں، سارے کے سارے، ننیال ہو، ددیال ہو، خالہ ہو، پھوپا ہو، ماموں ہو، ممانی ہو، چچا ہو، چاچی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، شوہر ہو، داماد ہو، سسر ہو، سارے غور کریں، سارے غور کریں کہ کہیں اس چغل خوری میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہیں غیبت چغلی کر کے ہم ہی تو اپنے گھر کے اندر آگ نہیں لگا رہے۔ آگ میں تو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہو، چغل خور کی چغل خوری سنتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اگر وہ چغلی سے نہیں بچتا تو ہمیں کون سا چغل خوری سے بچنا آیا ہے؟ جہاں اس کو سمجھایا جا رہا ہے
وہیں ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کان دھر کے چگل خور کی باتیں کیوں سنتے ہو؟ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا